اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. ان رسول اللہ قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو گراں گزرنے والے ناگوار کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. حدیث نمبر 101 ہے، اور جس باب میں سے یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ باب تھا مجاہدہ کا باب، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کوشش کرنے کا جو باب ہے. اب اللہ کی راہ میں یہاں اس حدیث سے جو ہمیں کوشش کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ کس بات کی کوشش کرنی ہے؟ فرمایا کہ جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے. جہنم کو تصور کریں ذرا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ناگوار چیزیں ہیں، جو جہنم کے جانور ہیں، وہ سانپ بچھو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، یا جہنم کے جو کھانے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے. لفظ کیا ہے کہ حجبت النار، حجبہ حجاب سے، حجاب کیا ہوتا ہے؟ آڑ، پردہ، جس سے کوئی چیز ڈھانپی جاتی ہے. اب جہنم کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن توجہ کرنے کی چیز ہے کہ اس کو ڈھانپا کس چیز سے گیا ہوا ہے. تو اس حدیث کی روح سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوات نفسانی سے ڈھانپا ہوا ہے، اس کو چھپا کے رکھا ہوا. کس کے نیچے؟ شہوات نفسانی جو ہے. اب یہ جو شہوات ہیں، جو دنیا کی لذات ہیں، جو دنیا کے مزے ہیں، انسان اگر ان میں کھو جائے، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دنیا ہی کی لذات جو ہے اس میں گم کر کے رکھ دے، اور جو شہوات نفسانی ہوتی ہیں انہیں کا چسکا لگا دے. چنانچہ وہ اس پردے کو اٹھا کے دیکھنے کی اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ ادھر دیکھے. تو اگر اس حدیث کی روح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنم کو یا جہنم کے اوپر شہوات نفسانی کا جیسے پردہ پڑا ہوا ہے، اور اگر اس پردے میں ہی اٹک کے رہ جائیں گے، اسی میں الجھ کے رہ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخر کار جہنم میں پہنچ جائیں گے. اسی طرح جو جنت ہے اس کو بھی ڈھانکا گیا ہوا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ ان چیزوں کے ساتھ جو کہ انسان کے نفس پر گراں گزرنے والی ہیں، جو اس کو ناپسند کام ہیں. عبادات میں بھی انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنی نیندیں، اپنے آرام تج کر دینے پڑتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام بجا لانے کا حکم دیا ہے، جو بھی فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے،
وہ ظاہر ہے کہ بڑی مشکل ہے ان سب کی ادائیگی جو ہے، لیکن اگر ہم ان فرائض کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے وہ جو پردہ یا وہ آڑ جس سے کہ جنت کو ڈھانپا ہوا تھا، ہم نے اس کو عبور کر لیا۔ وہ تکالیف شرعیہ جو ہیں ان کو برداشت کر کے تو ہم نے اس آڑ کو عبور کر لیا۔ اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں کہ ہم جنت میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس لیے اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جنت ہے اس کو اس کی طرف جانے کے لیے بڑے ہی نفس پہ ناگوار گزرنے والے راستوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور جہنم میں جانے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان میں انسان کھویا رہے، اور پھر وہی جو اس کی خواہشات نفس ہیں وہ اس کو لے کے جہنم میں جھونک دیتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اب پھر دیکھیے نا، یہ ہمارا جو عنوان ہے اس باب کا وہ کیا ہے؟ دین کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا۔ ایک طرف تو یہ بھی دیکھیے جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اسے بھی کیا اپنے نفس کے ساتھ آپ کشمکش میں مبتلا ہیں، اور نفس کی جو خواہشات ان کے پیچھے ڈال کر آپ وہ ناگوار کام، راتوں کو اٹھنا عبادات کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے، وہ سارے کام بظاہر بڑے مشکل ہیں، اپنا مال دوسروں کے لیے پر خرچ کرنا، لیکن اگر آپ یہ کر گزرتے ہیں تو اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے اگلی یہ جو حدیث نمبر 102 ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب یہ کون سی نماز تھی؟ ظاہر یہ تہجد کی نماز تھی۔ آپ نے اس نماز میں، آپ دیکھیے یہ بات ہے کہ اگر تو فرض نماز ہوتی، عشاء کی ہوتی یا کوئی، تو وہ تو باجماعت ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ کون سی نماز تھی؟ وہ ظاہر ہے پھر وہ کوئی نفل نماز تھی، اور وہ موسٹ پروبیبلی جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ تہجد ہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، بس آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ کب؟ تہجد میں۔ میں نے دل میں کہا کہ چلو شروع کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنے دل میں سوچا کہ آپ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، یعنی 100 آیتیں پڑھنے کے بعد کتنی اور انسان پڑھ سکتا ہے، آپ رکوع کر دیں گے۔ لیکن 100 آیتیں پوری ہونے پر بھی آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے دل میں اب کہا کہ آپ ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک رکعت میں آپ یعنی مزید اس کی یعنی جو آیات ہیں وہ آپ پڑھیں گے، یعنی 100 آیتیں یعنی پوری کر لیں گے، لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے۔ میں نے کہا دل میں، اب دیکھیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ سوچ بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ان کا خیال ہوگا کہ چلو سورہ بقرہ ہے یا کوئی بھی، چلو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا ہی بہت بڑا اعزاز کہ موقع مل رہا ہے میں پڑھوں۔ اب یہ، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، صبر کیجیے ذرا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ایک اور رکعت وہ پڑھ رہے ہیں تو 100 رکعتیں پڑھ لیں گے دوسری میں، لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے۔ میں نے کہا کہ اسے ختم کر کے اب آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ بقرہ ختم کر کے
یعنی دوسری ہی رکعت میں سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ جو ہے اس میں تقریباً 250 پارے، ایک رکعت میں 250 پارے۔ تو یہی تو وہ وجہ تھی جو آپ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد میں کہ کھڑے رہنے سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، آپ کی انگلیوں کے سے یعنی کھڑے رہنے سے وہ ورم آ جاتا اور ورم میں سے پانی رسنا شروع ہو جاتا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوق و شوق تھا، اللہ کی راہ میں مجاہدہ تھا۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے جواب میں فرمایا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اللہ کی نعمتیں جتنی مجھ پر ہیں، مجھ کو عطا ہوئی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کروں اور سجود کروں۔ اچھا، تو اب وہ کہتے ہیں تو آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یعنی دوسری رکعت میں، ایک میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مکمل پڑھ لی، اور پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی، یعنی دوسری ہی رکعت میں، اور اسے پورا پڑھا۔ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے، یہ نہیں کہ جو ہمارے قاریوں کی طرح مشین چھوڑی ہوئی تھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کب دیکھیے کہ کیسا پڑھنا تھا کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے۔ جب کسی آیت سے گزرتے جس میں کہ اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح بیان فرماتے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، جب فضل کی بات ہے، اللہ کے نزدیک فضل کا ذکر کیا تو آپ نے ہمیں بھی وہ طریقہ سکھایا کہ ہم کیا کہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب فرماتے کہ اللہم اجرنی من اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اس طرح کی تلاوت کرتے کرتے آل عمران کے ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، یعنی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں سورۃ النساء اور آل عمران۔ اچھا، پھر اب رکوع میں بھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، اور اتنی دیر پڑھتے رہے کہ آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو منیمم اس کی ریکوائرمنٹ ہے رکوع کی 3 مرتبہ یہ پڑھنا، ہم 3 مرتبہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہ اگر فٹافٹ اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نفل عبادت ہے، اور نفل نماز میں بھی کتنے سکون کے ساتھ آپ یہ رکوع و سجود بھی فرما رہے ہیں، یعنی اتنی دفعہ آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، یہ اس کی مزید جو رکوع میں پڑھنے والی دعائیں ہیں آپ کو نماز کی کتابوں میں سے مل جاتی ہیں، تو وہ دعائیں ساری پڑھتے رہے ہوں گے۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو گئے، اور اتنا لمبا قومہ فرمایا۔ قومہ کیا ہوتا ہے، یعنی مختصر قیام جو ہوتا ہے، جب سب کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہم نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، تو آپ نے اتنا لمبا قومہ فرمایا جتنا تقریباً آپ نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ پس آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا کہ آپ نے وہی بات کہ ہماری طرح 3 مرتبہ جلدی سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ ہی نہیں کہا، نہ جانے کتنی مرتبہ کہا، اور اس کے علاوہ کون کون سی دعائیں پڑھی۔ اور ہم میں سے تو اکثر سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں کہتے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ اکثر دیکھیے لوگ جب نماز سنیے کہ استغفر اللہ اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کجا یہ کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، ہمیں اللہ توفیق دے، پھر اس پہ ہم لمبی لمبی آیتیں یا صورتیں جو ہمیں آتی ہیں زبانی ہم پڑھیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے لیے اٹھ جائیں تو بڑی غنیمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھیے طریقہ جو تھا، اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے
کہ آپ کتنا لمبا ایک یعنی 2 رکعتوں کو کر لیتے تھے، اور ہم لوگ دیکھیے پڑھنا تو درکنار، سنتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں. ہاں، اور جب کبھی دیکھیے رمضان میں 27ویں میں لوگ رمضان قرآن مکمل کر کے تو بعد میں شبینہ شروع کر دیتے. شبینہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرنا، یعنی ایک رات میں 10 پارے پڑھنے. اب 10 پاروں میں وہ کیا ہوتا ہے کہ 20 تراویحوں میں پڑھنے کے لیے ظاہر ہے تو آدھا سپارہ تو ان کو پڑھنا پڑتا ہی ہے. تو آدھا سپارہ بھی سنتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں اور ہمارے لیے قیام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور وہ نمونہ تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے. اچھا، پھر اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ابن مسعود کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا. حتیٰ ہممت بامر سوء، میں نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ بری چیز کا، برے کام کا. تب ان سے پھر دیگر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ وہ کیا برا کام تھا جس کا آپ نے سوچ لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کی اقتداء میں جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کو چھوڑ دوں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا. اب اس سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ نفل نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے ہو کے یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. پہلی بھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی ہمیں یہی پتہ، اس میں بھی اب دیکھیے اتنی لمبی لمبی صورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی. تو اس وقت آپ کے ساتھ پڑھنے والے کون تھے؟ ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حذیفہ بن یمان جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے برابر نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے، بلکہ باقاعدہ جماعت کی شکل بن گئے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے حضرت حذیفہ. اسی طرح اب اس دوسری حدیث میں بھی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو مقتدی ہوتا ہے اس کو، جو امام ہے اس کی اقتداء، جس کی اقتداء میں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جو وہ کرے اس کو بھی وہی کرنا ہوتا ہے. اب امام تو کھڑا ہے، مقتدی تھک گئے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یا تو میں بیٹھ جاؤں، میں یعنی اس میں بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی صورتیں پڑھی جا رہی تھی کہ یہ بھی تھک گئے. اور دوسرا وہ جو برا خیال ان کے دل میں آیا کہ میں نے ارادہ کیا میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو فالو نہ کروں، آپ کو اقتداء نہ کروں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کی جو مخالفت کرنا ہے وہ بری بات ہے کہ امام کھڑا ہے اور مقتدی بیٹھ جائیں، کیونکہ نماز میں امام کی اقتداء کا ہی حکم ہے. الا یہ کہ واقعی کوئی عذر لاحق ہے تو ہم لوگ دیکھیے اب کرسیوں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیتے، امام کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوتا ہے اور ہم کرسیوں پہ، بلکہ یہ بڑی مطلب یعنی ایک بہت بڑا یہ جو اعزاز ہے انسان کے لیے کہ نماز کا آغاز وہ قیام سے کرے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے تکبیر کہے، اس کے بعد رکوع و سجود کی طرف جائے. ہاں مجبوری ہے تو اب جب وہ قیام، یعنی ظاہر انسان چلتا ہوا آتا ہے اپنے گھر سے مسجد میں آئے، یا ہم اپنے گھر میں ہی جب نماز کے لیے مصلی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں
یا کرسی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو چل کے ہی آ رہے ہوتے ہیں، چل کے آ رہے ہیں تو بہتر کیا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی نماز کی جگہ پہ قیام کریں، اس کے بعد آپ رکوع کریں، اس کے بعد آپ سجدے کی جب باری آئے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سجدے ادا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ چلتے ہوئے آتے، میں اکثر دیکھتی ہوں خواتین کو، اچھی بلی ہوتی ہیں، چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں اور آ کے کرسی پہ براجمان ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں میں بھی ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے، اور گھروں میں بھی جو عورتیں اس معذور ہوتی ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے سے یا زمین پر سجدہ کرنے کی اور پوری طرح اس کی ادائیگی کے لیے، کہ وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز شروع کر دیتی ہیں، اکیلے میں بھی، اور جب باجماعت تراویح پڑھ رہے ہو تبھی بھی ایسا کر لیتی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہاں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے برا ارادہ کر لیا۔ ان سے پوچھا کہ میں ارادہ کیا کہ یا تو میں بیٹھ جاؤں یا پھر آپ کی کو فالو کرنا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں، کہ میں اب کھسک جاؤں یہاں سے۔ لیکن ان کو خود یہ احساس ہوا کہ یہ ایسا میرا سوچنا ہی غلط تھا، اور کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں انہوں نے کوئی ایسا ارادہ کیا، تو اب یہ ہے کہ وہ جو سننے والے جن کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ خاموش نہیں رہے، وہ انہوں نے پوچھا اپنی تسلی کے لیے کہ وہ کیا ارادہ آپ نے کیا تھا۔ اس لیے پوچھا کہ آئندہ کو کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہ بھی باخبر ہوں کہ ان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اب لگ تو یہی رہا کہ انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، نہ وہ بیٹھے، لیکن ان کو دل چاہا اس وقت۔ اب اگلی حدیث نمبر 104، حضرت انس رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، یعنی جب میت کا جنازہ جاتا ہے اس کو قبر میں دفنانے کے لیے، تو 3 چیزیں مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے گھر والے جو اس کا جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس کا مال و دولت پیچھے جاتی ہیں، یعنی کہ اب جنازے کے پیچھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کا مال، اب مال میں روپیہ، پیسہ، زیور، جو کچھ بھی ہے، غلام لونڈیاں بھی ہو سکتے تھے اس دور میں اگر تھے تو، اور تیسری چیز اس کا عمل۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ تو واپس آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ کیا؟ اس کے گھر والوں کا ساتھ ختم ہو گیا، دوستوں کا ساتھ ختم ہو گیا، وہ اس کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے جانے والی کون سی؟ اس کا مال و دولت، دنیا میں جو کچھ اس نے جمع کیا ہوتا ہے وہ بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں جاتا، یعنی قبر تک نہیں جاتا کہ وہ مال وہاں کام آ جائے، کوئی فرشتوں کو رشوت وغیرہ نہ دینی پڑ جائے، نہیں، وہ مال بھی جہاں ہوتا ہے دنیا میں وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے وارثوں کے لیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کا عمل۔ تو وہ فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، یعنی اس کے گھر والے، اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے، یہ نیک اعمال ہیں جو قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی سکے کہ 3 دوست ہوتے انسان کے، ایک
تو دنیاوی دوست، رشتہ دار، دوسرے مال جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے وہ بھی اس کا دوست ہوتا ہے، وہ تو اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے پیارا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو دو دوست جو ہوتے ہیں مال اور عزیز و اقارب، وہ تو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے نیک اعمال۔ اور وہ نیک اعمال جو ہیں قبر میں بھی دیکھیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی نمازیں، اس کے سورہ ملک جیسے پڑھتے ہیں، وہ جب بھی اس کے پاس کوئی عذاب کا فرشتہ یا کوئی ایسا کوئی جانور یا عذاب جو اللہ نے مسلط کیا ہوتا ہے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو اس کے نیک عمل ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں اور اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ دیتے تھے۔ تو یہ عملوں ہی کی وجہ سے پھر انسان کے لیے اس کی جو قبر ہے وہ اچھے عمل ہیں تو کشادہ کر دی جاتی ہے، روشن کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی اندھیرا کر دیا جاتا، کوئی عمل جو روشنی کہاں سے آئے گی قبر میں؟ اعمال کی، نیک اعمال کی روشنی۔ جب نیک اعمال ساتھ نہیں گئے، روشنی اور نور کہاں سے آئے گا؟ چنانچہ اندھیرا، گھپ، بدبو، سانپ بچھو، عذاب کے فرشتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، نیک اعمال کو جو ذخیرہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 105 میں یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ انسان کا جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں تو تسمہ بھی تو اس کے اتنا ہی قریب ہوگا نا جتنے کے جوتے ہیں، اس کی جو لیسز ہوتی ہیں۔ ہاں، تو جنت میں بھی جانے کے لیے صرف ایک تسمے ہی کا فاصلہ ہے، اور جہنم میں بھی جانے کے لیے ایک تسمے کا ہی۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں انسان کے انتہائی قریب ہیں۔ یعنی جس طرح تسمہ اس کی ریچ میں ہے، اس کی ہاتھ میں آ سکتا ہے، آئے گا تو اس کو باندھے گا نا، اسی طرح جنت بھی اس کے ہاتھ کی، یا دوزخ بھی جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ کی ریچ میں ہے، اس کی ہاتھ میں پہنچ میں ہے۔ دونوں ہی، یعنی جنت بھی اور جہنم بھی اس کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں، کہ اس کے اور ان کے درمیان سے موت کا پردہ حائل ہے۔ اور یہ پردہ جو ہے یہ ہٹتے ہی انسان یا جنت میں چلا جائے گا یا دوزخ میں۔ چنانچہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وہی بات ہے کہ نیک کام کرنے چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جیسے پچھلی حصے میں پڑھا ہے کہ جو قبر میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے، اور قبر کی تنہائیوں میں بھی اس کا سہارا اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اس لیے یعنی دونوں، یعنی جنت یا دوزخ دونوں میں جانے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اپنے پاؤں کے تسمے اگر کھلے ہیں جوتے کے، ہمارے اختیار میں ہیں، ہم ان کو باندھیں یا نہ باندھیں۔
ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اتنا ہی فاصلہ، یعنی تسمیں ہماری دسترس میں ہیں، اس طرح جنت اور دوزخ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس طرح سے ان دونوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلی حدیث نمبر 106، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس میں دیکھیے کہ انسان کو مجاہدے کے لیے، اللہ کی راہ میں کوشش کے لیے ایک اور اینگل سے سمجھایا گیا ہے. حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی، نام کیا ہے؟ ربیعہ بن کعب، ہو سکتا ہے یہ نام آپ نے سنا ہو، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو فراس. ان سے روایت ہے کہ یعنی یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں. کون؟ ربیعہ بن کعب. یہ اصحاب صفہ میں سے ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ صفہ کیا تھا؟ صفہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، ابھی بھی ہے. اب ادھر خواتین کو جانے نہیں دیتے. اگر آپ کچھ 25-30 سال پہلے گئے ہیں تو شاید آپ نے یہ چبوترا دیکھا ہو. الحمدللہ میں نے دیکھا تھا اس کو، سرخ رنگ کا، جیسے نا تھڑا سا بنا ہوتا ہے، تو اس طرح کا یہ چبوترا سا بنا ہوا تھا. جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے اس طرح کا پکا خوبصورت تو نہیں ہوگا، وہ کچا ہی ہوگا. لیکن یہ چبوترا کن کے لیے تھا؟ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھنے کا ایک ٹھکانہ تھا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت رہنے کے لیے، جنہوں نے اپنے گھر بار، قبیلے، کاروبار، کھیتیاں، بال بچے سب کچھ چھوڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا انہوں نے اپنے لیے زندگی کا سب سے اہم کام سمجھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کے رہیں، اور ایک تو ان سے علم حاصل کریں. ایک تو دیکھیے علم حاصل کرنا باقاعدہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، اور پھر علم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے قریب رہنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرنے سے، آپ کے جو افعال تھے، جو آپ کے کام تھے، ان کو دیکھنے سے، آپ کے اقوال سننے سے آپ کو جو علم حاصل ہوتا تھا. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انہی لوگوں میں شامل تھے، اور سب سے زیادہ انہی سے حدیثیں مروی ہیں، اسی لیے کہ جتنا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا، یعنی ہمہ وقت حاضر ہیں خدمت کے لیے، اور ہر چیز ان کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے تھے علم کی باتیں، وہ بھی سیکھتے تھے، یعنی فارملی بھی. اور پھر دوسرے ان کا اصحاب صفہ کا کیا کام ہوتا تھا کہ یہ ایک بطور ایک اسٹینڈنگ آرمی جیسے ہوتی ہے، اس طرح سرو کرتے تھے کہ ایور ریڈی، کوئی بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طائفہ، کوئی گروپ، کوئی جس کو سریہ کہتے تھے، چھوٹی موٹی مہم جو ہوتی تھی، اس پر بھیجنے کے لیے کبھی ضرورت پڑتی کچھ لوگوں کو، تو یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے، کوئی فکر نہ فاقہ، نہ پیچھے کا نہ آگے کا. تو انہوں نے اپنے کو ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. تو باقی لوگ کو بھی تو اپنی چوائس ہوتی تھی، گھر بار چھوڑنا، کاروبار کا حساب کتاب کر کے انہوں نے کسی بھی مہم پہ جانے کے لیے اپنی کچھ تیاری کرنی ہوتی تھی، کوئی ذہنی، کوئی جسمانی، لیکن یہ ایور ریڈی تھے. تو یہ دو کام تھے مین جو ان کے کرنے کے تھے.
تو یہ جو ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی صحبت میں گزارتے تھے. اور ہمیں اب آپ باقی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اب ربیعہ بن کعب کا ایک خاصی خصوصی بھی کو کام بھی تھا، یہ خدمت بھی یہ انجام دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا. اب یہ نہیں کہ ان کے گھروں میں جا کے رات گزارتے تھے، ان کی حجروں میں چلے جاتے تھے. اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ پھر ذرا ذہن میں یہ چیز دہرا لیجئے کہ مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی جو کھڑکی تھی یا دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی کے پاس جا کے بیٹھے ہوتے یا بیٹھ جاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ میرے بالوں میں کنگھی کر دو، اور وہ گھر میں بیٹھی بٹھائی ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. یعنی کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا آپ کے گھر اور مسجد میں. چنانچہ اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر وقت الرٹ رہتے تھے کہ کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوں سونے کی بھی، یا سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے، اور تہجد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا کہ کوئی بھی آپ کو ضرورت پیش آ جاتی تو میں حاضر ہوتا تھا. بس میں آپ کو وضو کے لیے پانی، یعنی اگر آپ کو ضرورت ہوتی، بعض وہاں گھر میں نہیں بھی ہو سکتا پانی، وہاں پانی کو گھروں میں نلکے تو نہیں لگے ہوئے تھے نا، تو پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز آپ کو اگر ضرورت پڑتی تو وہ بھی میں لا دیتا. اور ایسا بھی ہو جاتا تھا، دیکھیے نا کہ وفد آتے تھے باہر سے، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کو رات کے وقت کوئی سفر سے واپس آیا ہے، یا ویسے ہی جیسے آپ نے پیچھے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ سونے کی ڈلی رکھی ہوئی تھی، تو آپ بھاگے گئے کہ فوراً میں اس کو لاؤں اور میں دے دوں کسی کو کہ یہ سونا میرے پاس گھر رات بھر نہ میرے پاس پڑا رہ جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو بھی ایسا ہی ذوق شوق ہوگا، اور وہ بھی اچانک ان کو بھی کسی کو کوئی چیز یاد آ سکتی ہے یا کو صدقہ دینے کے لیے ملے، وہ دیر نہیں کرتے تھے، اس میں کہ چلے آتے تھے، تو کوئی آگے اس کو وصول کرنے کے لیے بندہ موجود ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ربیعہ بن کعب تھے یہ اس طرح کی خدمت بھی انجام دیتے تھے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، یعنی یہ اس خدمت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ظاہر ہے خوش ہو گئے، خوش تھے ان کے ساتھ، تو فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ لے. ہاں فقلت انہوں نے کہا کہ مجھ سے کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو. تو میں نے کہا چلیے، میں نے بھی موقع غنیمت جانا، اور کیا مانگا؟ تو میں نے اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، کیسی تھی ان کی سوچیں اور کیسی تھی ان کی خواہشات، اور کیا اس وقت اتنی بڑی جب انہوں نے سوال کرنے کے لیے ان کو پیشکش کی تو انہوں نے جواب کس قدر خوبصورت دیا. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی کچھ اور بھی چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا بس وہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا
اگر تم یعنی ایسا ہی چاہتے ہو تو کیا کرو کہ تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو. یعنی تم پھر کیا کرو کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. سجدے کی کثرت سے کیا مراد ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو. کثرت سجود تبھی تمہیں حاصل ہوں گے اگر تم فرائض کے علاوہ سنت نمازیں نفل نمازیں بھی ادا کرو کثرت کے ساتھ. اس لیے میں کہا کرتی ہوں نا کہ 8 تراویحوں سے بہتر ہے کہ ہم 20 پڑھ لیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. اب تراویح کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں. سنت موقدہ بھی دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے نا طریقہ. سنت موقدہ ہو سنت غیر موقدہ ہو نوافل ہو تہجد ہو اشراق ہو چاشت ہو اوابین کے نفل یہ ساری کیا ہیں. اور بھی کوئی حاجت کے نفل ہیں کوئی استخارے کے ہیں کوئی بھی استغفار کے توبہ کے یہ سارے کے سارے آپ کچھ بھی آپ کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ نفل سجدے اس میں کرتے ہیں آپ. ہاں تو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ تم جنت میں تمہیں میرا ساتھ مل جائے تو اس کے لیے تم مجھے میری کثرت سے سجدے کرو. کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو. مدد کرو سے کیا مراد ہے کہ میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا کر دے. تو اگر میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل یعنی یہ جو تم نوافل پڑھو گے مل جائے گا تو تمہاری اس جو خواہش ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی. کہ تم بھی تو کوشش کرو کہ تم بھی اپنی طرف سے کوشش کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں. اس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم فوراً ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہمیں توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں فوراً نصیب ہو جائے گی کیونکہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. تو شفاعت کے لیے بھی کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے کچھ ہمارے پاس ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ شامل ہو کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. اچھا تو یہ ساری حدیث جو ہے اس کا لب لباب آپ کے سامنے آ گیا. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا اور ان کے لیے اب آپ کی کتاب میں شاید دوسری میں سے پڑھ رہی تھی اس پہ لکھا ہوا کہ میں آپ کے لیے کنتو ابیتو مع رسول اللہ کہ میں آپ کے ساتھ رات گزارتا فاتیہ بوضوئہ. اب بھی وضو ایک ہوتا وضو پیش سے وہ وضو ہوتا ہے وضو کا عمل جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور وضو زبر سے جو وضو ہے جو کہ اس حدیث پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کہا جاتا ہے اس برتن کو جس کو کہ وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جس سے ہمارے یہاں عام طور پہ وضو کے لیے لوٹا استعمال کیا جاتا ہے اور لوٹے کو اب وضو کہہ سکتے ہیں زبر والا جو ہے. اب دیکھیے یہ آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی سے دوسرے سے کام کروانا پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنے گھر میں بھی اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے تو پھر وضو دوسرے سے کیوں کروانے کی خدمت لیتے تھے. بات یہ ہے کہ وضو کرانے کو خدمت کرنا استاد کی والدین کی ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے. اور جو شاگرد یا اولادیں ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے
ان کے ادب و احترام کے زیادہ سے زیادہ ان کو آرام دیں، ان کو کسی بھی کام کے لیے کوئی کوفت اٹھانی نہ پڑے، لائے ان کا یہ ذاتی کام بھی ہم کر دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ہی اپنے کام کرنے کے عادی ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب انسان نے وضو کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی برتن وغیرہ میں سے، اور خاص طور پر جب یہ لوٹا ہے، تو ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا تھا جب گھروں کے اندر سنک نہیں ہوتے تھے، وضو کرنے کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو عموماً ایک وضو کرانے والا یا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے پاس دو برتن ہوتے تھے، ایک لوٹا ہوتا تھا اور ایک سلوچی ہوتی تھی، چلمچی کہتے تھے، سلوچی جس کو کہتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں دیکھی بھی ہے کہ نہیں بہت سے لوگوں نے، کہ وہ ایسا برتن کہ جس میں وضو کا جو پانی ہے وہ ایک ڈھکا ہوا ٹب چھوٹا سا سمجھ لیجئے، لگن سمجھ لیجئے، وہ ایسا برتن ہوتا تھا۔ تو وضو کرنے والا ایک ہاتھ سے وہ یعنی لوٹے کو اٹھا کے دائیں ہاتھ دھو رہا ہے، پھر دائیں میں پکڑ کے بایاں ہاتھ دھو رہا ہے، وہ تو تھوڑی سی مشقت بھی آ جاتی ہے، تو اگر کوئی دوسرا کروا دے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دعوتوں وغیرہ میں بھی جو مہمان ہوتے تھے ان کے ہاتھ اسی طرح دھلائے جاتے تھے، اور دھلانے کے بعد پھر وہ یہ جو چلمچی ہوتی تھی، یا مجھے صحیح اس کا لفظ نہیں آ رہا، تو اس کو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، ظاہر وہ پانی جا کے پھر وہ یوزڈ پانی جو ہوتا تھا اس کو کہیں وہ گرا دیا کرتے تھے، تو یعنی کیونکہ کمروں کے اندر نہ وہ سسٹم آپ کا سیوریج کا وہ ہوتا تھا جو کہ اب ہے، نہ وہ واش بیسنز ہوتی تھی، تو تب یہ کام اس طرح سے کیا جاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ لگتا کہ لوٹے کا استعمال کیا جس سے کہ وضو کروایا اور وہ اٹھایا کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی ایک تو خدمت ہوتی، دوسرے کو استاد کو سہولت دے دی، اور پھر قریب رہنے کا موقع مل گیا، کوئی نہ کوئی بات کرنے کا موقع مل گیا، جس طرح کہ ہم اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ بات چیت میں دیکھے کتنا فائدہ ان کو ہوا اس خدمت کا کہ انہوں نے جنت مانگ لی اور ان کو جنت مل گئی، ہاں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے جنت کمانے کے یہ سارے ذریعے ہوتے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے ضمن میں یہ کوششیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کرتا ہے کہ میں ہر وہ کام کر گزروں جس میں میں جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤں، اور میرے اور جنت کے راستے میں جو کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کو میں دور کر سکوں۔ اچھی لگی نا یہ حدیث آپ کو؟ مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 107، حضرت ابو عبداللہ، بعض نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ثوبان، تم کثرت سے سجدے کیا کرو، اس لیے کہ جو سجدہ بھی اللہ کے لیے کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ اس کی وجہ سے مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی پچھلی حدیث سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو مروی ہے یہ حدیث، تو ان کو فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، یعنی اب اس میں ترغیب کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی۔ سجدہ دیکھیے انسان کی عاجزی کی انتہا ہوتی ہے کہ اپنے جسم کا وہ سب سے باعزت اور اعلیٰ اور عرفہ جو مقام ہوتا ہے، اپنی پیشانی اور اپنی ناک
اس کو خاک آلود کر لیتا ہے زمین کے ساتھ ملا کے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس خاک سے بنا ہوں اور خاک میں جا ملنا ہے مجھے۔ تو یہ انتہائی عاجزی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ جو کثرت سے عبادات کرنے والے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اس عاجزی کا اظہار کرتے کرتے پھر ہر قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا فائدہ کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک سجدے کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے تمہارا ایک گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور تمہارا ایک درجہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ اس کو بلند کر دے گا، یعنی ایک سیڑھی تم جنت کی چڑھ جاؤ گے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، اور سر کو جھکانے کے ساتھ ساتھ صرف یہ ظاہری ایک ہماری جسمانی علامت نہیں کہ ہم نے جھکا لیا، اندر سے اپنے دل کو بھی باطنی طور پر اللہ کے آگے اتنا ہی جھکا لیں، اتنا ہی بچھا لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں رفعتیں عطا کرتے، ہمیں بلندیاں عطا کرتے اس عاجزی کی بدولت۔ حدیث نمبر 108، حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من طال عمرہ و حسن عملہ، رواہ ترمذی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، یعنی اس کی اسی میں خوش قسمتی ہے کہ اللہ اسے عمر بھی لمبی عطا کرے، اور اس عمر کا وہ بہترین استعمال کرے، اور اس کو بہترین اعمال کے ساتھ وہ سنوار لے۔ کہ لمبی عمر جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی بندگی میں گزاریں، اس کے آگے جھکیں، اور نیک اعمال کر سکیں۔ عمر ہی تھوڑی ہوگی تو عمل بھی تو تھوڑے ہی ہوں گے نا۔ تو لمبی عمر اللہ عطا کرے، یہ خوش قسمتی کی علامت، اور اس کے ساتھ اگر اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا کر دے تو یہ پھر نور علی نور۔ ورنہ کیا کہ اگر عمر تو لمبی مل جائے لیکن انسان اس عمر کو دنیا کی لذات اور شہوات میں ہی خرچ کر دے، اور یہ جو عمر کا آخری حصہ ہے اس کو بھی وہ نیک اعمال میں بسر نہ کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہاں 40 سال کے گناہ ہیں، 50 سال کے گناہ ہیں، اور کہیں 70-80 سال کے گناہ ہو گئے، 90 سال کے گناہ ہو گئے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ سے یہی دعا ہے میری بھی اور آپ سب کے لیے، کیونکہ میں تو ظاہر عمر کے اسی حصے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے، اور یہ حدیث کا جو
اس کا درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بھی یہی سوچ کے شروع کیا تھا کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، کہ اللہ تعالیٰ تو میری عمر کا آخری حصہ بہترین کر دے، کہ پچھلی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ تو اس زندگی میں اس عمر میں زیادہ سے زیادہ جو کام ہم کر سکتے ہیں نیک وہ کرنے کی توفیق دے۔ بھاگ دوڑ تو میں کر نہیں سکتی، کسی کی خدمت تو میں کر نہیں سکتی، وہ تو وقت اب نکل گیا، جو بھی تھوڑی بہت اس کی بھی جو کچھ ہو سکے اللہ اس کو قبول کر لے۔ ابھی بھی جیسے نہ ہم ویسے رکوع و سجود کر پا رہے ہیں جیسا کہ اپنی ادھیڑ عمر میں اور اپنی جوانی میں کیا، کہ رکوع و سجود کس طرح اس کے لیے نماز کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، زیادہ سے زیادہ قیام کرنا، لمبی نمازیں پڑھنے، وہ تو وقت گیا۔ اب جو بھی ہو سکتا ہے اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بار کے دھندوں سے اس عمر میں اور کاروبار کے دھندوں سے انسان کو فارغ کیا ہوتا ہے، تو اس عمر کو عبادات میں لگائیں، اپنی عمر کے جو اچھے تجربات ہیں، جو مشاہدات ہیں، وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اپنے اولادوں کو، اپنے پوتوں نواسوں کو، ان کی آگے جو نسلیں ہیں ان تک اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کریں۔ جو بھی میری بہنیں اب اپنی عمر کے ساتھ جن کی وقت کے ساتھ ساتھ جن کی عمر بڑھ رہی ہے، تو ہمیں اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنے کا، اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنے کا جو بھی موقع میسر آئے اس کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہ حضرت انس رضی اللہ کہہ رہے تھے کہ میرے چچا، انس کے چچا کا نام بھی انس تھا۔ یہ انس بن مالک تھے نا جو اس کا روایت کر رہے ہیں، تو ان کے چچا کا نام بھی انس تھا۔ تو چچا انس بن نضر غزوہ بدر میں موجود نہ تھے، یعنی اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، کسی بھی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کون؟ حضرت انس بن مالک کے چچا۔ تو یہ چچا عرض کرنے لگے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غزوہ سے جو آپ نے مشرکین کے خلاف کیا، یعنی بدر کا، میں اس پہ غیر حاضر رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے قتال کا اب کوئی موقع عنایت فرمایا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، کہ پیچھے اگر میں محروم رہ گیا تھا تو اب اگر مجھے کبھی مشرکین کے خلاف لڑنے کا موقع ملا تو پھر یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں گے میں کیا کرتا ہوں، فرمایا کہ اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یعنی وہ کام جو میں کروں گا قتال فی سبیل اللہ کا، کس لیے کروں گا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، تو پھر اللہ دیکھ لے گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ واہ واہ، دیکھیے یہ جذبہ، یہ شوق، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی اس جذبے کا اظہار کیا۔ اب اللہ کی کرنی کہ جب احد کا وقت آ گیا، کہ جب احد کا دن آیا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمان دوسرے مرحلے میں منتشر ہو گئے۔ پہلے تو مسلمان جیت رہے تھے نا، پہلے مرحلے میں تو جیت گئے تھے، تو شکست کیوں ہوئی تھی؟ کہ جب کفار میدان جنگ سے بھاگے تو وہ تیر انداز جن کو کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر وہ 50 تیر انداز جن کو کہ کہا ہوا تھا کہ یہاں سے تم نے کسی بھی حال میں نہیں ہلنا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، تو مال کی محبت ان کے دل میں لالچ بن کر ابھری اور یہ پہاڑ سے نیچے اتر ہے۔ اب پہاڑی کے اوپر کوئی بھی
دشمن جاتے ہوئے دشمن کو ڈرانے کے لیے موجود نہ رہا، کہ دشمن پیچھے ظاہر جاتے ہوئے مڑ کے بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ بھی کیا ہو رہا ہے پیچھے. اگر ایسا وہ ہوتا یا پیچھے آنے کی کوشش کرتے، یہ تیر انداز وہاں ہوتے تو ان کو تیروں کی بچھاڑ کر دیتے. لیکن جب یہ نیچے اترا تو دشمن واپس آ گیا. حضرت خالد بن ولید تب تک اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، ان کی قیادت پہ پھر آ کے وہ میدان احد کا جو تھا پانسا پلٹ گیا تھا. تو اور مسلمان پھر ان میں بھگدڑ مچ گئی، وہ منتشر ہو گئے. تو یہ جو انس بن نضر تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح انہوں نے عرض پیش کی کہ اے اللہم تجرو الیک مما صنع ہؤلاء، کہ اے اللہ ساتھیوں نے جو کچھ کیا میں تیری بارگاہ میں اس سے معذرت خواہ ہوں. کیونکہ اس وقت کچھ لوگ میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کے بھاگنے والوں میں بھی شامل ہو گئے تھے. کیونکہ انہوں نے کیوں پیٹھ موڑی تھی چند لوگوں نے؟ اس لیے کہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو وہ دل اپنا دل ان کا جو تھا وہ اب ہمت ہار بیٹھے ان کا، اور وہ انہوں نے یہی باتیں کہی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا، چلو واپس چلو. اس طرح کی وہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو انس بن نضر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جو میرے یہ ساتھی کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں، اپولوجائز کرتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان مشرکین نے جو کچھ کیا اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے بھی برے الذمہ ہوں کہ جو کچھ مشرکین نے کیا کہ اس میدان جنگ میں، کہ اس سے بھی میں اظہار برات کرتا ہوں کہ میرا بھی اس سے کچھ لینا دینا نہیں، میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر ان کا آگے بڑھے تو ان کا سامنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو اب یہ انس بن نضر حضرت سعد سے کہنے لگے اے سعد بن معاذ، میں تو جنت کا طالب ہوں، کہ میں تو آج جنت کو حاصل کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہوا ہوں. رب کعبہ کی قسم میں اس کی خوشبو، یعنی جنت کی خوشبو احد سے اس طرف پا رہا ہوں. مجھے احد کی اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی طلب جنت کی تھی، چاہت جنت کی تھی، تڑپ جنت کے لیے تھی. تو جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت نے اپنی خوشبوئیں ان کے لیے بھیج دی. ہاں، کیونکہ وہ لپکی نا ان کے استقبال کے لیے، ان کو لے جانے کے لیے. ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی انس بن نضر نے، وہ میں نہ کر سکا. یعنی جس بے جگری سے یہ لڑے اور جس طرح سے کہ انہوں نے زخم کھائے، میں وہ کام نہ کر سکا. یعنی اپنے ساتھی کی تعریف کر رہے ہیں. اب یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان کے بھتیجے تھے انس بن نضر کے، وہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی وہی ہیں نا، کہ ہم نے ان کے جسم پر، یعنی اپنے چچا کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار، نیزے اور تیروں کے زخم پائے. سبحان اللہ، 80 سے زیادہ نشان. اور ہم نے ان کو اس حال میں مقتول پایا کہ مشرکین نے ان کا مسلح کر دیا تھا. یہ مسلح کیا ہوتا ہے؟ مسلح، یہ مسئلہ صحیح لفظ ہے کہ انہوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا. مسئلہ کہ ان کو جسم کے اعضاء کاٹ دینا،
یعنی غصے کا اظہار، جس طرح کہ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، اسی غزوہ احد کا واقعہ ہے نا، کہ ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی جب تک کہ دشمن کو اس طرح سے اس کا کچمر نہیں مرنے کے بعد بھی نکالتے تھے، تو ان کو یعنی مسئلہ کر دیا تھا کہ جسم کے اعضاء بھی کاٹ کے بکھیر دیے تھے، اور ان شکل کو بھی وہ مسخ کر دیتے تھے، ناک کان کاٹ ڈالتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، استغفر اللہ۔ تو اس حالت میں یعنی جیسے بالکل ایک استغفر اللہ کیا کہیں کہ گوشت کا جیسے ایک وہ ڈھیر پڑا ہوتا ہے، تو پہچانا کیسے جا سکتا تھا۔ اب دیکھیے حوصلے بہنوں کے بھی، تو ان کی بہن نے اپنے بھائی کو کہ ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، کہ بہن کو بھائی کی انگلیوں کی یہ جو پورے ہوتے ہیں، ٹپس جو ہوتی ہیں، ان کی پہچان تھی۔ بہنوں بھائیوں کے پیار ہوتے ہیں، جس طرح بہنیں بھائیوں کو پیار کرتی ہیں، گود میں اٹھاتی ہیں، ان کے صدقے واری جاتی ہیں اپنے ویروں کے، ان کو چومتی ہیں، ان کے ہاتھ منہ دھلاتی ہیں، تو اچھی طرح واقفیت ہوتی ہے اپنے بچوں کے بھی ہاتھ پاؤں کی جسمانی جو ساخت ہوتی ہے بھائیوں کی بھی۔ تو اب یہ بہن کا حوصلہ بھی کہ اس حالت میں اس بہن بھائی کو دیکھا اور ان کے پہچانا ان کے پوروں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یا گمان تھا کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دوسرے ایمان والوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھ رکھا تھا۔ کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھنا اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کو وہ اپنا عہد سچ کر کے دکھا دیا، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھا تھا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا ایک ایک عضو جو تھا اس کو کٹوا دیا۔ تو یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس واقعے سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بے مثال شوق تھا یہ شہادت کا ان کو، اور جنت کا اشتیاق جو تھا وہ کس قدر زیادہ تھا۔ کوئی مثال مل سکتی ہے ان کی؟ آج ہم اپنے بچوں سے کہیں یہ خود ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ دیکھیے بھی تو گوشت پوست کے بنے انسان تھے، ان کے بھی تو جذبات تھے، ان کے بھی تو ارمان تھے، ان کے بھی تو بیوی بچے تھے، ان کی بھی جوانیاں تھیں، لیکن لگا دیا سب کچھ اللہ کی راہ میں۔ کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کی راہ میں اور خلوص سے نیت کے ساتھ اپنے جان و مال کی قربانی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی آرزو پوری کر دیتے ہیں، اور انہیں جو بھی وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ذوق شوق، اور ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ چلیے اب ایک اور پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر 110۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو مسعود ہیں، مسعود کے والد، لیکن نام ان کا کیا ہے؟ عقبہ بن عمر۔ یہ عمرین واو آگے سائلنٹ ہوتا ہے، اس کو عمر ہی پڑھتے ہیں۔ عقبہ بن عمر، کہ عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقہ بدری، کیونکہ جنگ بدر میں جو حصہ جن لوگوں نے لیا تھا ان کو بدری کہا جاتا ہے، کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہم اپنی کمروں پر بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی کمروں پر بوجھ لاد کے ہم اپنی روزی کماتے تھے۔
چنانچہ ایک شخص آیا، اور جب یعنی یہ صدقہ کی آیات جب نازل ہوئیں تو سب کے اندر صدقہ کرنے کے جو شوق تھا، اور جو ان کے اندر یعنی آیات کو پڑھنے کے بعد ان کو وہ جو موٹیویشن ہوئی اس سے پڑھنے کے بعد، تو ہر ایک نے ہم میں سے کوشش کی کہ بھی ہم بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں۔ مگر وہی بات ہے کہ ہماری غربت کا تو یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو اب ہم میں سے ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ یعنی اس نے بہت سارا مال، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے بہت سارا مال جو تھا وہ پیش کیا۔ اور اس کے بعد منافقین نے کہا، جب یہ یعنی صدقہ کرنے کے لیے زیادہ مال لے کے آئے، تو منافقین جو تھے انہوں نے کہا ان کو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے اتنا سارا وہ صدقہ کوئی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب باتیں بنانے والے جو تھے، جیسے منافقین جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دکھلاوے کے لیے یعنی کر رہا ہے، ریاکاری کا لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بہت سخی ہوں، اور میں بہت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو باتیں بتانے والوں نے باتیں بنائی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دوسرا شخص آیا اور اس نے 100 کھجور صدقہ میں دی۔ اب یہ صدقہ 100 جو صدقہ ہوتا ہے کہ یہ پیمانہ ہے ان کے عربوں کے ہاں، یعنی 2.5 کلو کے قریب، 2.5 کلو کھجوریں کہہ لیجئے صدقے میں دی۔ تو اب یہ منافقین دیکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کو کیا پرواہ پڑی ہوئی ہے 2.5 کلو کھجوریں لینے کی، اتنی سی کھجوروں سے کیا فرق پڑے گا، اللہ بے نیاز ہے اس چھوٹے موٹے صدقوں سے۔ جس طرح کہ دیکھیں نا، وہ آپ نے پڑھا سنا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے رات بھر کسی یہودی کے کھیت میں اس نے پانی اس کے کھیتوں کو سینچا، اور اس نے اس کو تھوڑی سی کھجوریں جو تھیں، 1 سا شہد تھی، وہ دی۔ اس نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ میرے پاس یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی قدر کی تھی کہ ان کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا تھا، سب سے اوپر اس کو مرتبہ دیا، نہیں کہا تھا کہ یہ اتنی سی کیوں لائے۔ اور ادھر منافقین نے تب بھی کیا کہا تھا کہ دیکھو چلے ہیں یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے، اور لائے کیا ہیں، ٹڈیوں کی ٹانگیں، دینے کے لیے ٹڈیوں کی ٹانگیں لائے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہیں، اب وہ تو اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے جو ان کی توفیق تھی، جو ان کی حوصلہ تھا، جتنا ان کا ظرف تھا، جتنا وہ افورڈ کر سکتے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اور باتیں بنانے والے جو تھے انہوں نے زیادہ دینے والے کو بھی بنا دی، اور جو اس نے کم دیا تھا اس پر کو بھی انہوں نے باتیں بنا دی، ان لوگوں پہ بھی عیب لگا دیا کہ یعنی جو زیادہ دینے والے تھے ان کو بھی وہ یہ لفظ ہے نا، مومنین کو طعنہ زنی انہوں نے کی کہ ان کو بھی عیب لگا دیا، اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا کوئی اور چیز نہیں پاتے، کہ ان کے پاس جتنا تھا اپنی طاقت کے مطابق وہ لے آئے تھے۔ چنانچہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی اس کی توفیق ہو وہ لے آئے، اللہ کی راہ میں وہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے اخلاص کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے اور کس خلوص کے ساتھ وہ چیز جو ہے اللہ کی راہ میں دی گئی ہے۔
سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ تو، یا کنجوسی جو ہے، یہ منافق ہی کر سکتے ہیں ایسی باتیں، کہ جو مخلص مومن ہیں ان کے پاس تو جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے، وہ کرتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت میں کتنا اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے کہ یہ بھی ہم کر ہی لیں۔ حدیث نمبر 111 نمبر حدیث ہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہو گیا کہ باب حدیث نمبر 12 سے یہ جو ہے دوسرا باب شروع ہو جانا، تو چلیے یہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ اب کیا سمجھ میں آ گئی؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی۔ اور حدیث قدسی میں ہی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنے مفہوم میں بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس باب میں ایک ہی حدیث باقی رہ گئی، میرا خیال ہے یہ بھی ہم مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث نمبر 111 جو ہے، یہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ کیا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی، کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ کہ میں نے، یعنی اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کسی پر، اس لیے اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا کہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، مگر وہ جس کو کہ میں ہدایت دوں، کہ ہدایت بھی صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کو کہ میں ہدایت عطا کروں۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، تم، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہدایت اسی سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ بس مجھے سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اگلا حصہ اس حدیث کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر وہ جس کو کہ میں کھانا کھلاؤں، بس تمہیں چاہیے کہ تم مجھے سے کھانا طلب کرو، تو میں تم کو کھانا دوں گا۔
پھر فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو مگر وہ جس کو کہ میں پہناؤں، پس مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری چیزیں ہیں کہ خواہ وہ ہدایت ہو، وہ کھانا ہو، وہ لباس ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، اس کی طلب کس سے کرنی چاہیے، اس کا مطالبہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہوتا ہے۔ مانگے تو صحیح کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، بس مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، کہ میرے بندے اس قابل نہیں کہ مجھے نفع یا نقصان پہنچا سکے، مگر اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے تمام انس و جن، یعنی اب تک جتنے بھی انسان یا جنات دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب اس طرح ہو جائیں جس طرح کے سب سے زیادہ تقوی والے شخص کا دل ہوتا ہے، یعنی تمام انسانوں اور جنوں کے دل تقوی کی اس کو انتہا کو پہنچ جائیں جو کہ ایک انتہائی متقی شخص والا جو شخص ہے وہ دل رکھتا ہے، کہ سب کے دل انتہائی متقی ہو جائیں، تو اس سے میرے جو مملکت ہے، میری جو بادشاہت ہے، اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس، یعنی تمام انسان اور جن اول آخر سب کے سب تمام کے تمام ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے سوال کرے، یعنی سارے اپنی حاجت بھر ایک ایک کو جو کچھ بھی چاہیے دنیا کا اور آخرت کا وہ مجھ سے سوال کرے، تو میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عنایت کر دوں گا۔ یعنی میرے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جو بھی کوئی مانگنا چاہے میں اس کو عطا کر دوں گا، اس کے باوجود میری جو ملکیت ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے، یعنی اتنا بھی وہ گیلا نہیں ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، ایک بات میں بیچ میں سے چھوڑ گئی، مس کر گئی، یعنی سب کے سب تک پہلے سے ہے کہ تقوی والے شخص کے دل کی طرح ہو جائے، پھر اس کے آگے تک کہ سب بندے اور جنات کے جو دل ہیں وہ سب سے زیادہ برے فاجر ترین انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تو بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، وہ کفر پر جمع رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر، اس کے آگے سجدے کریں گے تو وہ اس کی خدائی چلے گی، نہیں۔ اگر ہم سارے ہی اللہ نہ کرے کہ کافر ہو جائیں، کوئی ایک شخص بھی یا ایک جن بھی اللہ کو ماننے والا اس کائنات میں نہ رہے، تو بھی
اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اس کی خدائی چلتی رہے گی۔ اس کی مخلوقات میں صرف انسان ہی تو نہیں ہے، یہ چند انسان جو زمین پہ رہنے والے ہیں، نہ جانے آسمان کی جو اتھاہ وسعتیں ہیں ان کے اندر کتنے ایسے پلینٹس ہیں، کتنی زمینیں ہیں جہاں پر نہ جانے کون کون سی مخلوقات بستی ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتی ہیں۔ اور ذی شعور مخلوقات کے علاوہ وہ مخلوقات بھی تو اللہ کی ہیں جو بے شعور ہیں، جو بے جان ہیں، لیکن اللہ کی تسبیح تو وہ بھی کرتی۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اور ریت کا ایک ایک ذرہ اور درختوں کا ایک ایک پتا اور بلوں میں رہنے والی ایک ایک چیونٹی اور ایک ایک کیڑا، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، خواہ وہ پہاڑ ہوں، وہ دریا ہوں، وہ سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اگر چند انسان اس کا انکار کر دیں، اس سے کفر کر دیں، تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگلا حصہ پھر اس حدیث کا کیا ہے کہ جو کچھ بھی یہ سارے انسان اور جنات مجھ سے مانگ لیں تو بھی میری خدائی میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اگر ہوگی بھی، تصور بھی تمہارا ہے کوئی اتنا، تو اتنا کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکال لی جائے تو وہ جتنی کہ اس کا سرا گیلا ہوگا، صرف اتنا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، یعنی گن گن کے رکھے ہوئے میں تمہارے اعمال، جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ میں تمہارے لیے گن کر رکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی اچھا تم عمل کر لو گے تو وہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، وہ میرے پاس موجود ہے، پھر میں ہی ہوں جو تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو آدمی کوئی بھلائی پائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یعنی اس کو اچھا ملے، بھلائی کرے، اس کے ساتھ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کا شکر کرے۔ اور جو آدمی اس کے علاوہ کو پائے، یعنی جس کو اس کے حساب سے اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کوئی ہوا، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے کہ اس کے ہی کوئی برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر وہ کوئی مصیبت یا کوئی وہ آفت اس کے اوپر آئی ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ جب ابو ادریس اس حدیث کو بیان فرماتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے، کیا مطلب کہ وہ یعنی گھٹنوں کے بل گر پڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس کی وسعتوں کا تصور کر کے ہی لگتا ہے کہ ان کا دل بیٹھ جاتا، اور وہ بھی جیسے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتے اللہ تعالیٰ کی اس اتنی بڑی سلطنت کے تصور ہی سے ان کا یہ حال ہو جاتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اپنا ہی بندہ بنانا چاہتا ہے، کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی اور دوسرا تمہاری حاجت پوری ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس حاجت کا تعلق تمہاری جسمانی ضرورت سے ہو، تمہاری روحانی ضرورت سے ہو، تمہاری کوئی ذہنی ضرورت ہو، ان کو پورا کرنے والی اللہ ہی کی طاقت ہے، اور اللہ ہی کی قدرت اور طاقت کا بیان ہے کہ وہی انسان کو ہدایت بھی دے سکتا ہو، اور وہی ہدایت بھی اسی کے اختیار میں ہے اور رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ جو بھی اس سے مانگا جائے، اس کے خزانے بے پایاں ہیں، وہ بھرے ہوئے ہیں،
اس کی بادشاہی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت یا حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی سے اپنی حاجات جو ہیں وہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حضور اللہ تعالیٰ وہی اسی عظمت اور قدرت اور طاقت کا تصور کرتے ہوئے کہ جس کا تصور کر کے اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے، وہ زمین پہ گر جایا کرتے تھے، وہ گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور آپ کے بے پناہ جو خزانے ہیں اللہ پاک، ہم بھی اس خزانوں میں سے اپنے لیے سب سے پہلے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، ہدایت مل گئی تو ہمارا ہر کام سنور گیا، ہمارا ہر کام اب آپ کی گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اور جب ہمارا ہر کام آپ کی ہدایت اور آپ کی گائیڈنس کے بغیر نہیں ہوگا تو کیا وہ غلط ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے ان خزانوں سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمیں ان خزانوں سے ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے خزانے بھی عطا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے خزانے، اپنے خزانوں میں سے دنیا کی بھی جو ہماری ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرما دیجئے، ہماری طلب کے مطابق اللہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اپنے رزق کے خزانوں سے اے اللہ پاک کشادہ رزق عطا فرما دیجئے تاکہ ہم اس رزق کو آپ کے ایسے بندوں کی راہ میں خرچ کر سکیں جن کو آپ نے اس دولت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے علم کے خزانوں سے اتنا علم عطا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس علم کو بانٹتے پھریں، اس علم کو دوسروں کو کے اندر تقسیم کرتے پھریں، ایک علم اس اپنے علم کو چراغ سے دوسروں کو روشنی عطا کرتے پھریں یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی اور آخرت کی سب بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اے اللہ تعالیٰ بے شک آپ ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے شفا کے خزانوں میں سے یا رب العالمین تو ہماری بیٹی بہن کو طیبہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، شہناز کے پوتوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، میری بیٹی ہنیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو جو بیمار ہیں جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی، جس طرح کے بھی بیمار ہیں میرے عزیزوں میں سے جو سب کے کس کس کے میں نام لوں، سب کو خود اپنے عزیزوں کے نام لے لیجیے، اس وقت رحمت کی گھڑی ہے، اللہ تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت دینے کے بعد، خواہ وہ ہدایت کی نعمت ہو یا وہ مال و دولت کی نعمت ہو یا وہ علم کی نعمت ہو یا وہ صحت کی نعمت ہو یا اولاد کی نعمت ہو، اللہ دینے کے بعد اس میں کوئی کمی نہ ڈالیے گا یا رب العالمین، ان میں کوئی کمی نہ ڈالیے گا۔ یہی تو دعا آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ نعمتوں کا زوال نہ آئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ ڈالیے گا۔ اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار دیجئے، بے گھروں کو گھر دیجئے، بے اولادوں کو اولاد دیجئے۔ اللہ پاک اب کسی کو اس دولت سے محروم نہ رکھیے۔ اللہ پاک جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سمیت سب کی اولادوں کو سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
یا اللہ تعالیٰ جو ہماری اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی راہ پر گامزن کر، ان کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کے تحفے یہ مسلسل بھیجتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ثابت کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کے سائے کر، جنت الفردوس کے بلند مقام عطا فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے پاس پہنچے ہیں، یا الہ العالمین تم سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو میرے شوہر کو بھی، اور باقی میری وہ بہنیں جن کے شوہر ان سے جو جدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مغفرت فرما، سب کی جنت میں پھر سے ان کو ملا دیجیے گا۔ یا الہ العالمین جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح نیک بار عطا فرما دیجیے، ان کو صحیح جوڑ عطا فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں بیٹیاں آپ کے گھر میں امید سے، ان کی امید کا میٹھا پھل عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا ظہور فرما دیجیے، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں اپنے پاس، آپ کا گناہوں پر، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو حدیث ان کی ہم پڑھ سن رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہمیں ترغیب عطا فرمائیے ان کے ذریعے کہ ہم بھی وہ کام کر سکیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انجام دیا کرتے تھے، تاکہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کی بنائی ہوئی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے، ان کے نقش قدم پر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔